بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، یعنی محنت مزدوری اور کام کاج نہیں کیا کرتا تھا بلکہ دین سیکھا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر دین کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ چونکہ اہل و عیال اس کے نہیں تھے، فیملی نہیں تھی، بال بچے نہیں تھے، اور ان کی طرف سے وہ بے فکر تھا، اس لیے اپنا سارا وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں صرف کرتا، دین سیکھتا، دین کی باتیں سیکھتا، گویا کہ وہ ایک طرح سے طالب علمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ والآخر یحترف، جبکہ جو دوسرا بھائی تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور کماتا تھا، پھر اس میں سے وہ دوسرا بھائی بھی کھا لیتا، کھانا پینا اس کے ساتھ کر لیتا۔ فشکى المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ وہ محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، یعنی جو دوسرا بھائی جو حضور کی خدمت میں رہتا، دین سیکھتا، علم حاصل کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا تھا، اس کی شکایت حضور علیہ السلام کے پاس کی کہ یہ محنت نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، کہیں ملازمت نہیں کرتا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، شاید جو تمہیں رزق مل رہا ہے یہ بھی اسی کی برکت سے تمہیں مل رہا ہو، یعنی اس پر مت شکایت کرو کہ یہ اپنا زیادہ وقت دین سیکھنے میں، علم سیکھنے میں، دین کی باتیں سیکھنے میں صرف کر رہا ہے، محنت نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے۔ تم جو کما رہے ہو، تمہیں جو آمدنی ہو رہی ہے اور تمہیں جو رزق اور روزگار مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت یہی شخص ہو، یہی بھائی ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اس حدیث مبارک سے بس یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ انسان کی ماتحتی میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اور اس کے تعلق والوں میں یا اس کے ان لوگوں میں جن کے ساتھ وہ مدد معاونت کرتا ہے، دین سیکھنے والے، دین کی محنت نشر و اشاعت کرنے والے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے لوگ، اسی طرح ضعفاء، کمزور لوگ جن کی وہ مدد معاونت کرتا ہے، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید میں جو کما رہا ہوں میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، بس اوقات اللہ جل شانہ ان کمزوروں کی وجہ سے بھی کسی کو رزق عطا فرماتا، تو ہمیں حاصل ہونے والا رزق کا ایک بڑا سبب وہ ضعفاء، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم معاونت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے رزق کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو رہا ہوتا۔ انسان جب کماتا ہے، جیسے جیسے اہل و عیال اس کی بڑھتی جاتی ہے، اللہ جل شانہ رزق کے اسباب بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ غور کریں گے اپنے گرد و پیش میں، جب تک آدمی بال بچوں والا نہیں ہوتا، اتنی آمدن نہیں ہوتی،
جیسے ہی بال بچوں فیملی والا ہو جاتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ جل شانہ رزق میں بھی برکت اور کثرت دونوں عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے رزق میں اپنا حصہ خود لے کر آتا ہے۔ ہم در حقیقت سبب اور ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں بس، ورنہ تو رزق وہ اپنا خود لے کر آ رہا ہے، ہم واسطہ بن رہے ہوتے ہیں، وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم انہیں کھلا رہے ہیں، ہم انہیں پلا رہے ہیں، یہ ہمارے حصے میں سے کھا رہا ہے اور ہماری کمائی میں سے یہ کھا رہا ہے، ہمارے جو محنت مزدوری کا یہ حصہ کھا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنا ہی حصہ کھا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ نے اس تک اس کا حصہ پہنچانے کے لیے ذریعہ آپ کو بنایا، اس کا حصہ اسی تک پہنچ رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، وہ ذریعہ آپ کو بنا دیتے ہیں، وسیلہ آپ کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے کسی کے رزق کا وسیلہ بنا دیا، کسی کے رزق کا ذریعہ بنا دیا، اور کسی کی مدد معاونت کے ذریعے اللہ نے خود ہماری مدد کی، کیونکہ جب تک انسان دوسرے بندے کی مدد میں معاونت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد معاونت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ تم اللہ کی بندوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا اور تمہاری مدد معاونت کرے گا۔ اس واقعے سے جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا، یہی بات سمجھائی گئی کہ بہت سارے ہمارے گرد و پیش ملنے جلنے والوں میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کا وقتاً فوقتاً ہم خیال رکھتے ہیں یا ان کی مدد معاونت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مدد معاونت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری مدد معاونت سے ان کا جو ہے ان کا چولہا چل رہا ہے، بلکہ وہ رزق میں سے اپنا حصہ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس کو ذریعہ اور اس وسیلہ بنایا، اور انہی کے توفیل ہمیں بھی رزق عطا ہو رہا ہوتا ہے، انہی کے حصے میں سے اور انہی کی جو ہے توفیل وسیلے سے اللہ ہمیں بھی دے رہا ہوتا۔ تو انسان کے مال میں غرباء، فقراء، دین کی خدمت کرنے والے طلباء، دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے اپنے مال میں سے ان کی مدد معاونت سے انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہمارے مالوں میں بھی اور آمدنی میں بھی برکت کا اور کثرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم